دیکھیں یہ پردہ داری کتنا اہم ہے۔ وہ جو آپ کے غلام ہیں، ملازم ہیں، جو آپ کے مرہون منت ہیں، وہ بھی جب آپ کے پاس آئیں تو آپ جس حالت میں ہوگے، آپ بہتر سے بہتر حالت میں کیوں نہیں ہوگے، لیکن ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ آنے سے پہلے، آپ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے کیا کریں گے؟ تین بار وہ اجازت لیں گے۔ اچھا، یہ دو اوقات بتائے گئے ہیں۔ عام طور پر جب انسان آرام کر رہا ہوتا ہے تو وہ دو اوقات ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ رات کا وقت ہوتا ہے، فجر سے پہلے، یعنی رات کا وقت تھا جب انسان نسبتاً کم کپڑوں میں ہوتا ہے باقی حالتوں کی نسبت، اور بعض دفعہ وہ دوپہر کو جب سوتا ہے، انسان آرام کرتا ہے تو بھی وہ زائد کپڑے وہ الگ کر کے رکھتا ہے۔ تو حالانکہ وہ زائد کپڑے جو عورت ہے یا مرد ہے، اس صورت میں اللہ کا دیکھیں حکم، دیکھیں کہ پردہ کتنا اہم ہے۔ اپنے گھر میں وہ جو آپ کے خدمت گزار ہیں ان سے بھی کس قدر پردہ ہے، کس قدر احتیاط کرنی ہے، یہ اللہ کی ذات ہمیں بتا رہی ہے۔ اب آپ جائیں، ہم جائیں تقاریب میں، اور اس طرح اس حالت میں جائیں کہ کپڑے نہ ہونے کے برابر، یا اگر ہیں تو ان کا میٹیریل ایسا، یا ان کی بناوٹ ایسی، ان کی سلائی ایسی، اللہ معاذ اللہ، کہ جسم کے خد و خال واضح نظر آنے لگے، اور آپ اپنے اس کو دکھا رہے ہو کہ لوگ اس کو دیکھیں، وہ آپ کس قدر اپنی قیمتی لباس، کتنا اہم آپ نے چیزیں پہنی ہوئی ہیں، یا آپ نے زیبتن کیا ہوا ہے، آپ اپنی زینت کا اظہار اس طرح کرتے پھریں، یہ کس نے آپ کو حکم دیا؟ یا آپ کس کو راضی کرتے پھریں؟ ہم اس کو گناہ ہی نہ سمجھیں۔ دیکھیں کتنی اہم بات ہے جس کا اللہ قرآن میں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کو خوب علم ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے اہم ہے، کیا تمہارے لیے ضروری ہے، کیا تمہارے لیے نقصان دہ بات ہو سکتی ہے، کس چیز میں تم نے احتیاط کرنی ہے۔ اور اللہ حکیم ہے، حکمت والے ہیں۔ اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کی جو احکامات ہیں، ان سے کتنی اہم چیزیں جڑی ہوئی ہیں، میں آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ وہ علیم اور حکیم ذات ہمیں یہ حکم دے کہ ہم اپنے پردے کا اتنا خیال رکھیں اور ہم اس کی پرواہ نہ کریں، پر کہیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم قرآن کی اہمیت، فضیلت اور پیغام کے منکر ہیں۔ پہلا کیا تو ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، دوسرا کیا ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ ہم کس چیز کے مسلمان ہیں، کس چیز کے فرمانبردار ہیں کہ اپنے گھر کے اندر اپنے غلاموں سے، اچھا جو ابھی پہنچے نہیں ہیں، جو بلوغت تک پہنچ جائیں گے، جو ان سے تو ویسی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے ان کمروں میں، ان جگہوں پر آئیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے یہ تذکرہ ہے جو ابھی بلوغت تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ پھر بتائیں کیا باقی کیا کسر رہ گئی؟ ہے اس چیز کا اہتمام، ہے اس چیز کی فکر؟ ہم تو ایسے اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو فکر کریں، لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، فرمان بردار بن کے جانا ہے یا نافرمان بن کے جانا ہے، یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اللہ کے کتنے فرمان بردار ہیں۔ اس میں ساری کی ساری بہتری آپ کی اپنی ہے۔ اللہ کے نظام کو، اللہ کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، ایون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام اور مرتبہ ہے، اس میں ذرا سا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے مقام کو۔ اگر سارے کے سارے مرتد ہو جائیں، اللہ معاف کرے، اللہ سب پر رحمت فرمائے، اگر ساری کی ساری دنیا اسلام میں آ جائے، ان کی عظمت میں کوئی کمی، کوئی زیادتی نہیں ہونے والی، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارا اپنا ہے، خرابی ہمارے لیے ہے اگر ہم نے عمل نہ کیا، ناکامی ہمارے لیے ہے اگر ہم نے عمل نہ کیا۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ ان اوقات میں اگر تم آرام کر رہے ہو تو وہ لوگ تمہارے پاس آئیں تو 3 مرتبہ اجازت لے کر آئیں، تم اجازت دو تو وہ آئیں، اجازت نہیں ملے تو نہیں اندر آئیں۔
یہ ہے اسلام کا، دیکھیں، حیا اور پردے کا نظام۔